ڈاکٹر صاحب اسکن الرجیز کافی زیادہ کامن ہیں، اس کے علاوہ پھیپھڑوں کی بھی الرجی اور کئی طرح کی الرجیز ہیں، تو ہڈیوں کی بھی کوئی الرجی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، جلد کی طرح، پھیپھڑوں کی طرح، ناک کے دودھوں کی طرح، ایون بالوں کی طرح ہڈیوں، جوڑوں، پٹھوں کی بھی الرجی ہوتی ہے۔ کامن لینگویج میں کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ گینٹھیا بھی کہتے ہیں کہ یہ گینٹھیے کا مسئلہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا اس کی علامات کس طرح کی نظر آتی ہیں؟ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ باڈی کے ڈفرینٹ جوائنٹس، ہاتھوں کے جوائنٹس ہو سکتے ہیں، پاؤں کے ہو سکتے ہیں، کچھ لوگوں کی ایون کمر ہے، گھٹنے ہیں، بڑے اسمال اور لارج جوائنٹس سارے کے سارے انوالو ہو سکتے ہیں۔ مریض کو شدید درد ہوتی ہے، سویلنگ کے مسائل آنا شروع ہوتے ہیں، جوڑ سوج جاتا ہے، خود ہی سوزش ہوتی ہے، خود ہی سیٹل ہو جاتی ہے، درد، سویلنگ، اور اگر مسئلہ زیادہ پرانا ہو جائے اور اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو جوڑ ٹیڑھے بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا ایون جام بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اوکے، اسی لیے کچھ لوگ اسے جوڑوں کا درد بھی کہتے ہیں۔ جی جی بالکل ایسے ہی، کیونکہ یہ جوڑوں کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے، جوڑ کے اندر بون بھی ہے اور ارد گرد لیگامنٹس اور مسلس بھی ہیں، سارے افیکٹ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو لوگ جوڑوں کا درد بھی جو ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کن لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے زیادہ؟ کیا وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ اس کی بیسیکلی آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ جس طرح سے جلد اور پھیپھڑوں کی آپ نے بات کی، اس میں بھی اینٹی باڈیز باڈی کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں جو کہ جوڑوں کے اندر کے ٹیشوز کو ٹارگٹ کر کے ان کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو الرجی میں بیسیکلی اینٹی باڈیز کا رول ہوتا ہے، تو یہ زیادہ تر فیملیز میں چلتی ہیں۔ اگر فیملی میں ایک ممبر کو الرجی ہے تو دوسرے کو بھی ہو سکتی ہے، چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر دوسرے لوگوں میں کہ جن میں فیملی میں الرجی کے مسائل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا میڈیکیشن اس کے لیے دی جاتی ہے؟ اس کو مکمل طور سے کیور کیا جا سکتا ہے یا پھر پوری زندگی اس کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے؟ ایکچولی یہ ہے کہ یہ والی بیماری زندگی میں کسی بھی سٹیج پہ ہو سکتی ہے، دوائیوں کے ساتھ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے کہ اینٹی باڈیز کا لیول باڈی کے اندر کم سے کم ہو۔ جتنی اینٹی باڈیز کم ہوں گی اتنے جوڑ کے خرابی کے مسائل کم ہو جائیں گے، اور اس حساب سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میڈیسنس کے ساتھ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو ختم کرنے والی میڈیسن اویلیبل نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم بیماری کا کنٹرول ہو تو خود بخود یہ سلیکٹڈ پیشنٹس میں ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے پیشنٹس بھی ہیں جو زیادہ تر ود ہول لائف اس بیماری کے ساتھ اس کو کنٹرول کر کے گزار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس بیماری کے ساتھ ایک نارمل لائف گزاری جا سکتی ہے؟ جی، اگر بیماری کنٹرول ہے، ریگولرلی آپ 1 یا 2 ٹیبلٹس ایسی ہوتی ہیں، وہ پیشنٹ اگر اس کو لے کے بیماری کو کنٹرول کر لے تو اس کا ایک ہیلدی لائف سٹائل وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹیز وہ اچیو کر سکتا ہے۔ جوڑ خراب نہیں ہوتے، جام نہیں ہوتے، اور وہ اس کو آگے سسٹین کر کے چلایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے، تو جسم میں کسی کمی کی وجہ سے، کسی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یا خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ بیسیکلی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، جینیٹکس کے حوالے سے جو ہے نا، جینز میں کچھ ویریشنز آتی ہیں کہ باڈی کے اپنے ہی جینز اپنی باڈی کے ٹیشوز کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جینیٹکلی اگر کسی فیملی میں یہ ڈیزیز ہے تو کیا کسی طریقے سے ایسا کچھ ڈائٹ وغیرہ کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ نیکسٹ جنریشن میں جو ہے وہ اس کے چانسز جو ہیں وہ تھوڑے کم ہو جائیں؟ الرجی کے لیے یہ ریکمینڈ کرتے ہیں، خاص طور پہ ایسی بیماریاں جن میں جینیٹکس کا ہو، تو یہ ہوتا ہے کہ جو فیملی کی جو شادیاں ہوتی ہیں نا، وہ کوشش کرنی چاہیے کہ خاندان سے باہر ہو تھوڑا سا نا، وہ جینیٹکس ویریشنز کی وجہ سے بیماریوں کی ریشو کم ہو جاتی ہے۔ جینیٹکس والی بیماری سب کو ہوگا، بہترین سولوشن پریونشن ہے، بٹ اگر کسی کو ہے تو پھر اس کو پھر آگے مینج کیا جاتا ہے۔ کزن میرج کو تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے، وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اوکے، بہت شکریہ۔